السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالثة أن الذي سبق عنه يكون مثل ما يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في الصورة۔ توبہ کی 3 شرطیں بیان کی گئی تھیں کہ توبہ کی 4 شرطیں ہیں، تو تیسری شرط یہاں سے بیان کی جا رہی ہے۔ والثالثہ ان الذی سبق عنہ یکون، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو پہلے اس سے سرزد ہو چکا ہے، یکون مثل ما یترک اختیارہ، وہ ہو اس جیسا کہ جس کا ارادہ وہ ترک کر رہا ہے، جس گناہ کا ارادہ ترک کر رہا ہے، پہلے جو گناہ اس سے ہو چکا ہے وہ گناہ ہو اس جیسا جس کا ارادہ وہ ترک کر رہا ہے۔ تو یہ مثلیت کس میں ہونا چاہیے؟ فی المنزلۃ والدرجہ، منزل اور درجے میں ہونا چاہیے۔ وہ گناہ جو اس سے پہلے سرزد ہو چکا ہے وہ ہو اس کے مثل جس کا ارادہ وہ ترک کر رہا ہے، منزل میں اس کے مثل ہو اور درجے میں نہ کہ صورت میں۔ الا تری، کیا آپ کو نہیں دیکھتے، ان الشیخ الحریم الفانی الذی قد سبق من الزنا وقطع الطریق اذا اراد ان یتوب عن ذلک، کیا نہیں دیکھتے کہ وہ شیخ فانی، حرم کا معنی بوڑھا، حرم یارم و سمیا سے آتا ہے، حرم کا معنی بوڑھا، وہ بوڑھا بزرگ الفانی جو انتہائی کمزور ہو، ضعیف ہو، شیخ فانی جو انتہائی ضعیف کمزور مرنے والا ہو، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ بزرگ جو بوڑھا ہو اور سخت کمزور ہو، الذی قد سبق منہ الزنا وقطع الطریق، جس سے پہلے زنا اور ڈاکہ زنی سرزد ہوئی ہے۔ قطع الطریق ڈاکہ ڈالنا، ڈاکہ زنی سرزد ہوئی ہے۔ اذا اراد ان یتوب عن ذلک، جب وہ چاہے کہ اس سے توبہ کرے، تمکنہ التوبۃ لا محالہ، تو یقیناً اس کے لیے توبہ ممکن ہے۔ پہلے اس نے چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، زنا کیا تھا، اب اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس سے توبہ کرے تو توبہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اذ لم یغلق عنہ بابھا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ اس سے بند نہیں ہوا ہے۔ اغلق یغلق کو اغلاق بند کرنا، یغلق بند نہیں کیا گیا ہے اس سے توبہ کا دروازہ۔ ولا يمكنه ترک اختیار زنا وقطع الطریق، تو توبہ تو اس سے ممکن ہے۔ ولا يمكنه، اس کے لیے ممکن نہیں ہے زنا اور ڈاکہ زنی کا عدم ارادہ، ارادے کو ترک کرنا ممکن نہیں ہے۔ توبہ تو ممکن ہے اس کے لیے زنا اور ڈاکہ زنی سے، اب اگرچہ وہ توبہ کرنے پر، زنا کرنے پر قادر نہیں، لیکن پہلے کر چکا ہے نا، تو پہلے والے گناہ سے جوانی میں جو کر چکا ہے، اب بڑھاپے میں اس سے توبہ کرنا ممکن ہے۔ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے کھلا ہے جب تک موت کا وقت آئے، اور اس کے لیے زنا اور ڈاکہ زنی کا ارادہ ترک کرنا ممکن نہیں ہے۔ سمجھتے ہی، ڈاکہ اور زنا کا ارادہ ترک کرنا اب ممکن ہے۔ ارادہ، عدم ارادہ ترک کرنا کب ممکن ہوگا؟ جب ارادے پر قادر ہو۔ تو اب اگر وہ کہے کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا زنا اور قطع طری ڈاکہ زنی کا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ارادہ وہی ترک کرنا ممکن ہے اسی کے لیے
کہ جو ارادہ پورا کرنے پر قادر ہو، اب وہ قادر ہی نہیں بڑھاپے میں ان چیزوں پر. ولا يمكنه ترک اختیار زنا و قطع طریق، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے زنا اور ڈاکہ زنی کے ارادے کا ترک کرنا. اذ ہوا لا يقدر الساعة على فعل ذلك، اس لیے کہ اب اس وقت اس کو کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. کوئی ہے نا ہاتھ کٹا ہو اور کہے کہ میں اس کو نہیں ماروں گا، ارادہ ترک کرے تو ارادہ پورا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو ترک کرنا کہاں ممکن ہوگا اس کے لیے؟ جب کرنا ممکن ہو تبھی ترک کرنا ممکن ہوگا. فلا يقدر على ترکہ، تو اس لیے وہ اس کو اس کے نہ کرنے پر بھی قادر نہیں. جب اس کے کرنے پر قادر نہیں تو اس کے نہ کرنے پر بھی قادر نہیں. فلا يصح وصفه بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه غیر متمکن منه. لہذا صحیح نہیں ہے یہ بیان کرنا وصفہ، اس کا یہ وصف ہے نا، اس کا یہ وصف اس طرح اس کو متصف کرنا صحیح نہیں ہے بأنه تارک له، کہ وہ اس گناہ کو ترک کرنے والا ہے، ممتنع عنہ اس سے باز رہنے والا ہے، وہو عاجز عنہ اس حال میں کہ وہ اس سے عاجز ہے، غیر متمکن منہ اس پر قادر نہیں ہے، اس پر قابو نہیں رکھتا ہے. اس وقت یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بیان کرنا صحیح نہیں ہے. اس وقت جب وہ قدرت نہ رکھتا ہو، اس وقت یہ بیان کرنا ممکن نہیں کہ اس گناہ کو چھوڑنے والا ہے، اس سے باز رہنے والا ہے، حالانکہ وہ عاجز عنہ، حالانکہ اس سے کیا ہے، مجبور ہے، غیر متمکن منہ اس پر قابو ہی نہیں رکھتا. اس وقت تو کیسے اس کو کہا جائے گا اس کو چھوڑنے والا ہے. لیکنہ یقدر علی فعل ما ہوا مثل الزنا وقطع الطریق فی المنزلۃ والدرجہ، لیکن وہ قادر ہے اس کو کرنے پر، علی فعل ما ایسی چیز کے کرنے پر، ہوا مثل الزنا جو زنا اور ڈاکہ زنی کے برابر ہے، ڈاکہ زنی کے برابر ہے درجے میں اور منزل اور مرتبے میں. کل کذب والقذف والغیبت والنمیمت، جیسے کہ جھوٹ بولنا، جیسے زنا اور ڈاکہ زنی حرام ہے گناہ کبیرہ، ایسے ہی جھوٹ بولنا، والقذف تہمت لگانا، والغیبت کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، والنمیمت چغل خوری کرنا، ان تمام پر کیا ہے وہ قادر ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو صورت میں وہ توبہ کرنا چاہتا ہے کس سے؟ زنا اور قطع طریق سے، ہے نا؟ تو کیا کہا تھا؟ درجے میں برابر ہو، جو جس گناہ سے اب توبہ کر رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ درجے میں برابر ہو پیچھے جو گناہ گزر چکا ہے اس کے. لہذا جھوٹ غیبت وغیرہ سے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے مثل درجے میں پہلے اس سے گزر چکا ہے گناہ جیسے کہ قطع طریق، تو جھوٹ سے توبہ اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے، درجے میں برابر ہے نا، صورت میں برابر نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذ جمیع ذالک معاصن، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ معاصی ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں خدا کریم کی. وَإِنْ كَانَ الْإِثْمُ يَتَفَاوَتُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ بِقَدْرِهَا، اگرچہ گناہ تفاوت فرق ہونا، مختلف ہونا، اگرچہ گناہ ہر ایک میں اس کی مقدار کے لحاظ سے مختلف ہے، لیکن سب کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ ہیں، لیکن سزا سب میں مختلف ہوگی، کم زیادہ ہوگی، اگرچہ درجے میں کیا ہے؟ برابر ہیں. لیکن جمیع هذه المعاصی الفرعیۃ کلھا بمنزلۃ واحدہ، سب کیا ہیں؟ گناہ کے کام ہیں، اگرچہ ان میں جو ہے گناہ کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے. لیکن جمیع هذه المعاصی الفرعیۃ جمیع هذه المعاصی الفرعیۃ کلھا، کس کی صفت ہے؟ هذه المعاصی کی ہے نا، تاکید ہے.
لیکن یہ تمام فرعی گناہ ایک درجے کے ہیں، گناہ کبیرہ ہیں سب. وَهِيَ دُونَ مَنزِلَةِ الْبِدْعَةِ، اور یہ جو ہے درجہ بدعت کے درجے سے کم ہے. وَمَنزِلَةُ الْبِدْعَةِ دُونَ مَنزِلَةِ الْكُفْرِ، اور کفر اور بدعت کا درجہ کیا ہے؟ کفر کے درجے سے کم ہے. فَلِذَلِكَ تَصِيحُ مِنْهُ التَّوْبَةُ عَنِ الزِّنَا وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَسَائِرِ مَا مَضَىٰ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي هُوَ عَاجِزٌ عَنْ أَمْثَالِهَا الْيَوْمَ فِي السُّورَةِ، اسی وجہ سے تصیح منہ توبہ، اس شخص کی توبہ صحیح ہے. کس شخص کی؟ شیخ حرم فانی کی، ہے نا، بہت زیادہ بڑے بوڑھے کی. اسی وجہ سے اس کی منہوں میں ضمیر اسی کی طرف راجع ہے، شیخ کی طرف. اسی وجہ سے اس کی توبہ صحیح ہے زنا سے اور قطع طریق سے. اور اسی طرح ہر اس گناہ سے جو گزرا التی ہوا عاجز عن امثالہا، کہ جن کے مثل گناہوں سے وہ عاجز ہے، جن کے مثل صورت میں فی السورہ، جن کے مثل صورت میں وہ جن کے مثل صورت میں گناہوں سے وہ کیا ہے؟ عاجز ہے. الیوم آج. لیکن درجے میں اگر وہ برابر ہیں تو اس سے اس کی توبہ صحیح ہے. سمجھ آ رہی نا؟ صورت میں تو عاجز ہے، اس کے مثل جیسے زنا قطع طریق، صورت میں تو اس کے جیسا گناہ کرنے سے عاجز ہے، کیونکہ اب کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ڈاکہ زنی سے عاجز ہے. لیکن منزل میں اس کے برابر گناہ کرنے پر وہ قادر ہے، جیسے کہ جھوٹ، جیسے ڈاکہ زنی گناہ کبیرہ، ویسے جھوٹ، غیبت ہے نا، چغل خوری، تہمت لگانا ہے نا کسی پر زنا کی، تو ان پر وہ کیا ہے؟ قادر ہے. لہذا درجے میں اگر برابر ہو تو اس گناہ سے توبہ کرنا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فَهَذِهِ شَرَائِطُ التَّوْبَةِ، تو یہ توبہ کی. وَالرَّابِعَةُ أَن يَكُونَ تَرْكُ اخْتِيَارِهِ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس کا عدم ارادہ، ترک اختیار، عدم ارادہ لذالک، اس گناہ کا، لذالک اس گناہ کا، اس عمل قبیح کا عدم ارادہ ہونا چاہیے. تعظیم اللہ سبحانہ و تعالی، پاک پروردگار بلند و بر اللہ کی، بلند و برتر اللہ کی تعظیم کے لیے اس کا یہ گناہ کا عدم ارادہ ہونا چاہیے. گناہ نہ کرنے کا ارادہ جو کر رہا ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی تعظیم کے لیے. وَحَذَرَ مِن سَخَطِهِ، اور یہ تعظیماً حذراً یہ سب کیا ہے؟ مفعول لہ ہے. حذر من سخطه وعلیم عقابه، اور اس کی ناراضگی اور اس کے دردناک عذاب سے ڈر کی وجہ سے ہونا چاہیے. مجردن لا لرغبت دنیاویہ، مجردن لا لرغبت دنیاویہ، مجردن کا تعلق اوپر والی عبارت سے ہے. اس کا عدم، اس گناہ کا عدم ارادہ اس کا اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کی ناراضگی اور دردناک عذاب سے ڈر کی وجہ سے، مجردن محض ڈر کی وجہ سے ہونا چاہیے. لا لرغبت دنیاویہ، نہ کہ دنیاوی چاہت کی وجہ سے، نہ کہ دنیا کی رغبت کی وجہ سے کہ میں نے توبہ کر لی تو لوگ کہیں گے بڑا پرہیزگار ہے. کیسا ہے؟ بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا مجاہد ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی تعظیم کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور رغبت من الناس لا لرغبت دنیاویہ، نہ دنیاوی رغبت کے لیے ہو یا لوگوں سے ڈر کی وجہ سے نہ ہو، نہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہو کہ بہت زیادہ ارادہ ڈالا بہت زیادہ، اب اس سے توبہ کر رہا، لوگوں نے گھیر لیا تو سب کے سامنے کہہ رہا میں توبہ کرتا ہوں، آج سے نہیں کروں گا.
تو توبہ کرنے کا موقع تھوڑی دیں گے، پہلے کٹائی لگائیں گے، اس کے بعد کہیں گے بعد میں توبہ کر۔ اب اور طلب ثناء وصیت، نہ دنیاوی رغبت کی وجہ سے، نہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، نہ تعریف اور چرچے کی طلب میں کہ میری تعریف ہوگی، میرا چرچا ہوگا۔ اور ضعف فی النفس، یا جسم میں کمزوری کی وجہ سے نہ ہو، توبہ کر رہا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا ہے گناہ، تو جسم میں کمزور ہو گیا ہے نا، تو جسم کی کمزوری کی وجہ سے عدم ارادہ نہیں ہونا چاہیے، کسی گناہ کا ارادہ ترک کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فقرن، یا تنگ دستی کی وجہ سے نہ ہو، عدم ارادہ تنگ دستی کی وجہ سے نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ کسی کو گولی مارنے کا ارادہ تھا اور عدم ارادہ کر رہا پیسے ہی نہیں ہے پسٹول خریدنے کے لیے، تو یہ توبہ نہیں مانی جائے گی۔ اور غیر ذالک، یا ان کے علاوہ اس طرح کی دوسری چیزیں نہ ہوں، ہے نا۔ عدم ارادہ گناہ کا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فہذہ شرائط التوبۃ وارکانها، تو یہ توبہ کے شرائط اور اس کے ارکان ہیں۔ فاذا حصلت واستکملت، تو جب یہ شرائط حاصل ہو گئے اور کامل حاصل ہو گئے، مکمل کر لیے گئے، فہی توبۃ حقیقیۃ صادقۃ، تو یہی حقیقی اور سچی توبہ ہے۔ واما مقدمات التوبۃ فثلاث، رہے توبہ کے مقدمات وہ تین ہیں۔ توبہ کے مقدمات کیا؟ یعنی توبہ پر ابھارنے والی چیزیں، ہر چیز کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں۔ مقدمۃ العلم ہوتا ہے، مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے۔ مقدمۃ الکتاب جو ایسی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کتاب کے پڑھنے میں رہنما بنے، سمجھتا ہے؟ جیسے کہ کتاب کا موضوع ہے نا، کتاب کی تصنیف کا موضوع یا جس علم میں ہے تو اس کا موضوع، تعریف وغیرہ، اور جو چیزیں کتاب میں رہنما بنے ان پر مشتمل ہوتا ہے کتاب کا مقدمہ۔ ایسے ہی توبہ کا مقدمہ جو توبہ کے لیے رہنمائی کرے، ہے نا، توبہ پر ابھارے، تو ایسی چیزیں تین ہیں۔ احداھا ذکر غایت قبح الذنوب، پہلی چیز ان میں سے گناہوں کی انتہائی قباحت یاد کرنا۔ یہ یاد رکھنا کہ گناہ جو ہیں وہ نہایت قبیح ہوتے ہیں، یہ دل میں یاد آنا چاہیے، تبھی تو توبہ کی طرف ابھارے گا اور وہ آمادہ ہوگا توبہ کے لیے۔ اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کے لیے کیسے آمادہ ہوگا؟ گناہوں کی انتہائی قباحت یاد کرنا۔ والثانیۃ ذکر شدت عقوبۃ اللہ تعالی وعلیم سخطہ وغضبہ الذی لا طاقۃ لک بہ، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالی کے سخت عذاب، شدت عقوبہ سخت عذاب، اللہ کے سخت عذاب، وعلیم سخطہ، اور اس کی دردناک ناراضگی اور غضب، الذی لا طاقت لک بہ، کہ جس کی تجھ میں طاقت نہیں، جس کو برداشت کرنے کی تجھ میں طاقت نہیں، اس کی یاد۔ ذکر و شدت عقوبت اللہ تعالی اینا وعلیم سخطہ وغضبہ الذی لا طاقت لک بہ، اللہ تعالی کا سخت عذاب، اس کی دردناک ناراضگی اور غضب جس کی تجھ میں طاقت نہیں ہے، اس کی یاد۔ ٹھیک ہے نا؟ وَثَالِثَةُ ذِكْرُ ضُعْفِكَ وَقِلَّةِ حِيلَتِكَ فِي ذَلِكَ، تیسری چیز یہ ہے کہ تیرا ذکر و ضعف کا، اپنی کمزوری کو یاد رکھنا کہ تو انتہائی کمزور مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ انتہائی کمزور مخلوق ہے۔ وَقِلَّةِ حِيلَتِكَ فِي ذَلِكَ، اور اس بارے میں تیرا عذر نہ ہونا، تیرا معذور نہ ہونا، اپنی کمزوری یاد رکھنا اور اس بارے میں اپنا معذور نہ ہونا، اپنا عدم عذر یاد رکھنا کہ اگر تو یہ کہے کہ میں نے یہ گناہ اس عذر کی وجہ سے کیا تھا، میں معذور تھا، تو عذر کچھ نہیں ہے اس گناہ کے بعد جب باز پرس ہوگی تو
فَإِنَّ مَن لَّا يَحْتَمِلُ حَرَّ شَمْسٍ، اس لیے کہ جو شخص سورج کی گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، وَلَطْمَةَ شُرْطِيٍّ، اور جو پولیس والے کا ایک تھپڑ برداشت نہیں کر پاتا ہے. لطمہ کیا ہے؟ ہاں اس میں مرہ ہے، اس میں مرہ پڑھائے گئی. ہاں مصدر سے تائے وحدت لاتے ہیں، اس میں مرہ ایک مرتبہ کے لیے ہے نا. ایک تھپڑ، پولیس والے کا ایک تھپڑ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. وَقُرْصَ نَمْلَةٍ، اور چونٹی کا چونٹی کی ایک چٹکی برداشت نہیں کر پاتا ہے. ایک بار چٹکی لیتی ہے، کاٹتی ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا، بلبلا اٹھتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے اور چونٹی کو ہی مسل ڈالتا ہے. کیف یحتمل حر نار جہنم، کیسے وہ جہنم کی سخت آگ ہے نا، جہنم کی آگ کی تپش کیسے برداشت کرے گا. وضرب مقامع زبانیہ، اور کیسے وہ زبانیہ یعنی عذاب دینے والے فرشتوں کے ہتھوڑوں کی مار برداشت کرے گا. مقمعہ کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے ہتھوڑا، اور زبانیہ زبنیت ان کی جمع ہے جس کا معنی وہ فرشتے جو عذاب دینے پر جہنم میں مامور ہوں گے. ٹھیک ہے نا. کیف یحتمل حر نار جہنم وضرب مقام زبانیت ولس حیات کا عناق البخت وقارب کالبغال، کیسے وہ جہنم کی آگ کی تپش برداشت کرے گا، اور کیسے وہ جہنم کے سزا دینے والے فرشتوں کے ہتھوڑے کی مار برداشت کرے گا. وَلَسَا حَيَّاتٍ كَعَنَاقِ الْبُخْتِ، حیات حیتن کی جمع سانپ، لسع کا معنی سانپ کا کاٹنا، لسع یلسع، اور آناق انق کی جمع گردن، بخت یہ جمع ہے واحد ہے بختی. واحد کیا ہے؟ بختی. بختی کا معنی ہے خراسانی اونٹ، جن کی گردنیں بہت لمبی لمبی اور موٹی موٹی ہوتی ہیں. کیسے وہ برداشت کرے گا؟ لسع کا عطف کس پر ہے جناب؟ ضربہ پر، ضربہ کا عطف حرہ پر، سب معطوف علیہ معطوف سے مل کر یحتمل کا مفعول. کیسے برداشت کرے گا وہ لسع حیاتن، ایسے سانپوں کا کاٹنا، کعناق البخت جو خراسانی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں، موٹے موٹے اونٹ کی گردنوں کی طرح اور اسی طرح لمبے لمبے. سانپ تو آپ نے دیکھا پتلا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے نا، اتنے موٹے موٹے جیسے گردن کی، جیسے اونٹ کی گردن، اور اسی طرح بڑے بڑے. وَقَارِبَ، اور کیسے برداشت کرے گا بچھو کا کاٹنا، حیاتن پر عطف ہے، لسع حیاتن وَلَسَعَ عَقَارِبَ، اور کیسے بچھوؤں کے ڈنک برداشت کرے گا. کالبغال، جو بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جہنم کے، اتنے بڑے بڑے بچھو، دنیا کا چھوٹا سا انگلی بھر بچھو ہے نا تڑپا کر رکھ دیتا ہے. اللہ کی پناہ، تو آخرت کا جہنم کا بچھو ہے نا، نعوذ باللہ ہے نا من شرور ہا، ہم ان بچھوؤں کی برائیوں سے، تکلیفوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. فَإِذَا خُلِقَتْ مِنَ النَّارِ، جو سانپ بچھو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، فی دار الغضب والبوار، غضبناک اور ہلاکت کے گھر میں. ایک تو یہ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہو اور اس میں زہر ہو، اور ایک یہ ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہو تو اور خطرناک ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھی آگ میں ہی پیدا کیا گیا ہو، ہلاکت کے گھر میں پیدا کیا گیا ہو، تو اس کے زہر کا کیا عالم ہوگا اور اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا. نعوذ بوار 12 یبوروں سے بوار ہلاک ہونا.
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من سخطی وعذابہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پھر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے دردناک عذاب اور ناراضگی سے۔ فَإِذَا وَاظَبْتَ عَلَى هَذِهِ الْأَذْكَارِ، جب ان یادوں کی تو پابندی کرے گا، جب ان یادوں کو برابر اپنے ذہن میں بسائے رکھے گا، وَعَاوَدْتَهَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، عاودہ یعاود معاودہ بار بار کرنا، آنا انیون کی جمع ہے جس کا معنی ہے اوقات گھڑیاں، آنا لیل رات کی گھڑیاں، رات کے اوقات، اطراف النہار طرف کی جمع اطراف، دن کے حصے، دن کی گھڑیاں، دن کے اوقات۔ تو جب تو ان یادوں کو بسائے رکھے گا اپنے دل میں، ان کی پابندی کرے گا، اور تو راتوں کے لمحات میں، دن کی گھڑیوں میں، دن کے اوقات میں بار بار ان کو یاد کرے گا، فَإِنَّهَا سَتَحْمِلُكَ عَلَى التَّوْبَةِ النَّصُوحِ مِنَ الذُّنُوبِ، تو یہ یادیں تجھے آمادہ کریں گی سچی توبہ کرنے پر گناہوں سے، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کوئی نیک کام کر لے، مگر جب پروردگار عالم کی نصرت و حمایت اس کی یاوری کرے تبھی کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر کہا جائے، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حدیث شریف میں کہ ندامت و پشیمانی توبہ ہے، افسوس کرنا، کسی گناہ پر پشیماں ہونا توبہ ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مِمَّا ذَكَرْتُم مِّن شَرَائِطِهَا، اور حضور نے تو ذکر نہیں کیا وہ شرائط جو آپ نے ذکر کیے، آپ نے تو بڑی مشکل بنا دی توبہ۔ اگر کوئی اعتراض کرے مصنف علی رحمہ سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ نے فرضی اعتراض کر کے پیش کیا کہ حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ گناہ پر افسوس ہی کیا ہے، توبہ ہے، اور آپ تو اتنے شرائط ذکر کر رہے ہیں، حضور نے شرائط ذکر نہیں کیے۔ وَشَدَّدْتُمْ شَيْئًا، اور تم نے کچھ زیادہ ہی سختی کر دی ہے، شَدَّدْتُمْ شَيْئًا، تم نے کچھ سختی کر دی ہے، حضور نے ذکر نہیں کی وہ شرائط۔ یقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، اعلم اولاً، پہلے یہ جان لے، ان الندم غیر مقدور للعبد، کہ پشیماں ہونا اور ندامت یہ بندے کے قدرت میں نہیں ہے، بندے کی قدرت میں نہیں ہے پشیماں ہونا۔ الا تری انہ تقع، کیونکہ حدیث شریف میں آئے کہ پشیماں ہونا، افسوس کرنا ہی کیا ہے، توبہ ہے، تو یہ افسوس کرنا بندے پر پشیماں ہونا یہ اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ الا تری انہ تقع الندامۃ عن امور فی قلبہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پشیمانی، شرمندگی اور ندامت یہ کچھ امور سے پشیمانی واقع ہوتی ہے، کچھ امور سے پشیمانی کیا ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، فی قلبہ ہی، اس کے دل میں، وَهُوَ يُرِيدُ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ، اور وہ چاہتا ہے کہ پشیمانی نہ ہو دل میں، تو کہاں باقی رہی پشیمانی؟ جو حضور نے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، تو اس پر قدرت ہی نہیں بندے کی، اگر مستقل وہ رہ جائے دل میں تو گناہ پر جب افسوس ہوگا ہے نا، تو گناہ کرے گا ہی نہیں، پہلے ہی جب جائے گا اس کا ارادہ کرے گا اسی وقت افسوس ہوگا، ندامت ہوگی تو کرے گا ہی نہیں، لیکن قدرت میں نہیں رہ، کہاں پاتی ہے دل میں وہ ندامت، بندے کی قدرت میں نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پشیمانی کچھ چیزوں سے دل میں پیدا ہوتی تو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو پشیمانی دل میں، تو کہاں رہی دل کے اندر پشیمانی؟ وَالتَّوْبَةُ مَقْدُورَةٌ لِلْعَبْدِ مَأْمُورٌ بِهَا، اور توبہ بندے کی قدرت میں ہے اور اس کا بندے کو حکم دیا گیا ہے۔ ثُمَّ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَوْ نَدِمَ عَلَى الذُّنُوبِ، پھر ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اگر وہ نادم ہو، پشیماں ہو گناہوں پر، لما ذهب بذلك جاهه بین الناس، تو اس پشیمانی کی وجہ سے، بذلك اس پشیمانی کی وجہ سے، لما ذهب جاهه، اس کی عزت نہیں جائے گی بین الناس، لوگوں کے درمیان،
گناہ پر افسوس کر لیا دل میں، تو لوگوں کے درمیان اس کی عزت کہاں گئی جو توبہ کرنے سے جانی تھی؟ جو توبہ کرنے سے جانی تھی اس کی عزت وہ کہاں گئی؟ صرف دل میں افسوس کر لیا، بس ہو گیا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ گناہوں پر پشیماں ہو لما ذہب جاہو بالناس، تو اس کی عزت، اس کی حیثیت و مرتبہ لوگوں کے درمیان نہیں جائے گا، بذالک اس ندامت کی وجہ سے۔ او مالہ، کس پر عطف ہے؟ جاہو پر۔ لما ذہب مالہ، اس کا مال بھی نہیں جائے گا، فی النفقۃ فیہا، ہا ضمیر راجع ہے ذنوب کی طرف، ان گناہوں کے خرچے میں اس کا مال نہیں جائے گا۔ کسی کا مال چھینا، دل میں افسوس کر لیا، ہو گیا۔ ندامت سے جو ہے وہ جو مال دینا تھا، گناہ جو کیا تھا اس میں مال خرچ کرنا تھا، مال بھی نہیں جائے گا، اور کسی کی بے عزتی کی تھی، اپنی آبرو بھی نہیں جائے گی اس کے بدلے میں، تو کہاں توبہ ہوئی؟ ندامت سے ہے نا۔ اگر نادم ہوا تو وہ سب حقوق کہاں واپس ہوئے، اور جب حقوق واپس نہیں ہوں گے تو توبہ کیسے ہو جائے گی ندامت سے؟ فإن ذلك لا يكون توبة بلا ريب، یقیناً یہ اس کی توبہ نہیں ہوگی بے شک۔ فعلمت بذلك، تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا، ان فی الخبر معنی، کہ حدیث شریف کا کوئی دوسرا معنی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ حدیث شریف کا جو ظاہری معنی آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس کا معنی نہیں ہے۔ حدیث شریف تو آپ کو اس سے معلوم ہو گیا کہ حدیث شریف کا معنی لم تفہم ہو من ظاہری، کوئی ایسا معنی ہے جس کو اس کے ظاہر سے آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ وَهُوَ أَنَّ النَّدْمَ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ، اور وہ معنی یہ ہے کہ پشیمانی اللہ کی تعظیم کے لیے ہونا چاہیے، وَخَوْفِ عِقَابِهِ، اور اس کے عذاب کے خوف کی سے ہونا چاہیے پشیمانی، مِمَّا يَبْعَثُ عَلَى التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، اللہ کے خوف اور اس کی تعظیم کے لیے، تعظیم سے پشیمانی ہونا چاہیے، اللہ کے خوف اور اس کی تعظیم کے لیے پشیمانی ہونا چاہیے ان چیزوں سے، مما، ان چیزوں سے جو سچی توبہ پر ابھاریں۔ اللہ کی تعظیم اور اس کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہے نا ندامت ہونا چاہیے۔ کن چیزوں سے ندامت ہونا چاہیے؟ ان چیزوں سے جو توبہ نصوح، سچی توبہ پر ابھارے، ٹھیک ہے نا۔ فإن ذلك من صفات التائبین وحالہم، اس لیے کہ یہی جو ہے اس لیے کہ یہ یعنی نادم ہونا یہ توبہ کرنے والوں کی صفت ہے اور ان کی حالت ہے۔ پہلے وہ ندامت کرتے ہیں، بعد میں ہی تو توبہ ہوتی ہے۔ تو ندامت اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کے عذاب کی وجہ سے ندامت ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن کس کے لیے ہونا، کس سے ہونا چاہیے؟ پشیمانی ہونا چاہیے ان چیزوں سے، ہے نا، جو سچی توبہ پر ابھاریں۔ تو پہلے توبہ سے پہلے ندامت ہونا چاہیے، پھر وہ ندامت توبہ پر ابھارنے والی ہونا چاہیے۔ تب جب ایسی ندامت ہوگی جو توبہ پر ابھارے گی اور توبہ اس کو حاصل ہو جائے گی، تو واقعی یہ جو ہے ندامت ہی توبہ ہو گئی، کیونکہ یہ ندامت توبہ کا سبب بنی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، کیونکہ ابتدا میں ندامت ہی ہوتی ہے برے کام سے، پھر توبہ ہوتی ہے۔ یہ ندامت باعث ہوتی ہے، ابھارنے والی ہوتی ہے توبہ پر۔ سمجھ آ رہی نا؟ اس وجہ سے اس کو کہہ دیا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الْأَذْكَارَ ثَلَاثَةَ الَّتِي هِيَ مُقَدَّمَاتُ التَّوْبَةِ، تو جب وہ بندہ ذکر کرے گا یہ تین یادیں جو توبہ کے مقدمات ہیں، یندمو، تو وہ کیا ہوگا؟ نادم و پشیماں ہوگا۔ یہ تین یادیں جو پیچھے بتائیں مقدمات توبہ، جب یہ یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ پشیماں ہوگا۔ وَحَمَلَتْهُ النَّدَامَةُ عَلَى تَرْكِ اخْتِيَارِ الذَّنْبِ، اور یہ ندامت و پشیمانی اس کو گناہ کے ترک کرنے پر، گناہ کے عدم ارادہ پر کیا کرے گی؟ ابھارے گی، آمادہ کرے گی۔ وَتَبْقَى نَدَامَتُ فِي قَلْبِهِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اور اس کی ندامت و پشیمانی اس کے دل میں آئندہ بھی باقی رہے گی، ٹھیک ہے نا، آئندہ بھی باقی رہے گی۔ فَتَحْمِلُهُ عَلَى الْابْتِهَالِ وَالتَّضَرُّعِ، تو یہ ندامت و پشیمانی اس کو آمادہ کرے گی گریہ وزاری پر اللہ کی بارگاہ میں۔ فلما کان ذالک من اسباب التوبۃ و صفات التائب، تو جب یہ ندامت توبہ کے اسباب میں سے ہے اور تائب کی صفات میں سے ہے، توبہ کرنے والے کی کیا ہے؟
صفات میں سے ہے. سما ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم التوبہ، اس وجہ سے حضور نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ توبہ رکھ دیا. ففہم ذالک موفقا انشاءاللہ تعالی، تو اس کو سمجھ، تجھے توفیق دی جائے، انشاءاللہ تجھے توفیق دی جائے گی، اللہ تجھے انشاءاللہ توفیق دے گا.